بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. گزشتہ دنوں یعنی 20 دسمبر کو آپ نے ایک مباحثہ، ایک مکالمہ سنا ہوگا. اتنا شاید اتنی جلدی کوئی مکالمہ اور مباحثہ نہیں سنا گیا ہوگا. ہندوستان کا ایک شخص اوپر جا کر کے ماں کی طرف سے جس کی نسبت ایک بڑے عالم پر جا کر کے ختم ہوتی ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی کی بیٹی کا پڑپوتا، وہ اتنی معقول شخصیت کہ جنہیں فنون میں بڑی مہارت حاصل تھی، فلسفے میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور ان سے متعلق چاہے وہ ماں کی طرف سے ہی ہو، ایک شخص یہاں تک منتج ہو گیا کہ اس نے خدا کا انکار کیا. مختلف اوقات اس نے بات چیت کی ہوگی، کئی بار تاریخیں طے ہوئیں اور وہ رد ہوتی گئیں. پھر آخرکار 20 دسمبر کو آمنا سامنا ہوا. حالانکہ وہ بہت فیصلہ کن مسئلہ نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس طرح کی گفتگو، اتنے سنجیدہ ماحول میں گفتگو اور اس ٹاپک پر گفتگو پہلی بار سنی. نتیجہ خیز نہ رہی ہو، یعنی فیصلہ کن نہ ہوئی ہو، لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پر اثر انداز ہوئے، ہندوستان کی ہر کمیونٹی پر. اس لیے کہ علماء کے سلسلے میں ایک تصور بن گیا کہ وہ 5,000 جنہیں 5,000 روپے دے کر کے اور ڈیبیٹ میں ہارنے کے لیے لا کے بٹھایا جاتا ہے، تاکہ یہ ایک پیغام جائے کہ ان کا مدرسے میں پڑھنے والا یا ان کا مولوی طبقہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ کسی بھی مجلس میں شکست کھا کے چلا آئے گا. یہ ایک نوجوان ہے، لیکن اس نوجوان کو جنہوں نے تیار کیا ہے وہ سینئر سبھی موجود ہیں، باقی ہیں. خالی اس کی تھوڑی دیر کی گفتگو سنی گئی ہے جس پر ساری دنیا عش عش کر رہی ہے. بہرحال یہ ایک ابتدائیہ ہے، لیکن الحاد کیا ہے، ناستکتا کیا ہے، اور کمیونزم کیا ہے، خدا بیزاری کیا ہے، دہریت کیا ہے، یہ سب الگ الگ الفاظ ہیں جو بولے جاتے ہیں اسی بدتمیزی کے لیے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے، خدا کا تصور یہ ایک بے وقوفی ہے، خدا کا تصور ایک بے وقوفی ہے، لیکن وہ ثابت نہیں کر پائیں گے. ابھی تو ایک کے ہاتھ کانپے ہیں، ابھی بہتوں کی زبانیں اور ہونٹ کانپیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے صحیح سلامت نہیں کھڑے رہ سکتے. دیکھیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اللہ کے انکار کی وجہ صرف آزادی حاصل کرنا ہے. جب تک اللہ کا تصور باقی ہے تو ظاہر سی بات ہے شکنجہ آپ کے اوپر کسا ہوا. تو اعمال سے بھاگنے، پابندی اور قیود سے بھاگنے کے لیے یہ ایک راستہ اپنایا جاتا ہے. کچھ لوگ باقاعدہ کہہ دیتے ہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، کچھ انٹولڈ اس طرح کے. ہماری نوجوان نسل کا حال کیا ہے؟ کیا اس شیطان سے الگ ہے کچھ؟ جس طرح وہ بات چیت کرتا ہے، جس طرح کے اس کے اعمال ہیں، جس طرح کا اس کا نظریہ ہے، جس طرح کی اس کی سوچ ہے، اسی طرح ہمارے نوجوان کی.
کہ کمائیں گے نہیں کھائیں گے کہاں سے، اور کچھ کریں گے نہیں تو کون دے جائے گا آ کر کے، کون کھلا جائے گا آ کر کے۔ یہ اس طرح کی تو بہت عام باتیں ہیں، جملے بولنا، یا ان کا روزانہ کا جو نظام زندگی اور نظام معاشرت ہے اس میں آپ ایک بال کے برابر فرق نہیں دیکھیں گے۔ بس یہ ہے کہ گفتگو کے دوران یہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، جمعے کو 2 ٹھونے مار آتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ یاد رکھیے اعمال اور سوچ اور فکر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کہاں وہ ایمان ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں تشکیل و ترتیب دیا ہے؟ صحابہ کا ایمان کہ وہ صرف اتنی سی بات پر کہ ان سے ایک گناہ ہو گیا اور وہ حضور کی خدمت میں آ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے رجم کر دیجیے، یعنی مجھ کو مروا دیجیے، دوسرے الفاظ میں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجیے۔ حضور پوچھتے ہیں کیا ہوا تو وہ بتلاتا ہے کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، چونکہ شادی شدہ ہیں اس لیے رجم کیا جائے گا، تو کاہے کے لیے آ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رسوائی اور علی رؤوس الاشہاد میدان محشر میں کسی بھی ذلت سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ایک وہ احساس ہے، اور ایک ہمارے نوجوان کا احساس ہے کہ صبح سے شام تک گناہوں میں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ گناہوں میں، کوئی منع کر دے تو اس کو آنکھ دکھا دیں وہ، یا اس کو مورخ اور بیوقوف بتا دیں۔ تو آپ بتلائیے کہ بہت دور نہیں ہے اس صورتحال سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہمارے یہاں بھی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہو تو پھر یہ ہاتھ گناہ کرنے سے پہلے کانپنے لگنا چاہیے، یہ کان فواحش کو سننے سے پہلے ایک بار ٹھٹکیں ضرور، یہ آنکھیں نامحرم یا غلط مناظر کو دیکھنے سے پہلے جھک جانا چاہیے۔ یہ اللہ کا تصور ہے، منمانی یہ اللہ تعالیٰ کا تصور نہیں۔ وہ ٹھیک ہے آپ کا نام مسلمانوں جیسا ہے، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن صورتحال یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ضرورت ان لوگوں کو بھی ہے سمجھنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حاوی ہے اور حساب و کتاب لے گی۔ اب ذرا سی یہ بات کہ آخر یہ ایسے لوگ کیوں پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے لوگ کیوں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور وہ ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ قرآن کریم کا کوئی چیپٹر، کوئی رکوع، قرآن کریم کا کوئی بھی سلیبس، کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وضاحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف موجود نہ ہو۔ جس رکوع سے چاہیے پڑھیے، میں ابھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ بھائی انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو الحکیم العلیم، غفور الرحیم، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تعارف ہے کہ وہ تمہارے اعمال سے واقف ہیں، تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو۔ انہ بما تعملون خبیر، وہ تمہارے ہر حال عمل سے باخبر ہے۔ تو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہوگا، شکلیں الگ ہو سکتی ہیں، پیرائے الگ ہو سکتے ہیں اور عنوان الگ ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو تصور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نہیں دیکھا ہم نے، ہم میں سکت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ یہاں بات سمجھ رہے ہیں اس کو کہنے میں؟ تو ایک تو تصور وہ ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی خدائی تصور ہیں، خدائی تصورات ہیں، اس سے لوگ بیزار ہوئے ہیں۔ اسی لیے ناستک ہونے والوں کی تعداد اسلام میں سب سے کم ملے گی آپ کو، سب سے کم تعداد ان لوگوں کی جو مسلمانوں میں سے ناستک ہوئے، سب سے چھوٹی تعداد۔ سب سے بڑی تعداد کرسچینٹی سے اس لیے ہے کہ وہ لارجسٹ پاپولیشن والا ریلیجن ہے، کہ 2 ارب 28 کروڑ اس وقت کرسچنس ہیں اور تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں۔
تو اس لیے ناستکتا وہاں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ کہ بھائی وہ خدا کو سمجھانے میں ناکام رہیں۔ آپ جب ان کا فنڈامنٹل پڑھیں گے، یا جن لوگوں نے تعارف کرایا ہے کرسچینٹی کا، ٹرائنیٹی کا، کرسچینٹی کا ایکول ٹو ٹرائنیٹی، یعنی عیسائیت یعنی تثلیث، اس کا جب انہوں نے تعارف کروایا ہے تو یہیں پر آ کر کے گڑبڑ ہو گیا۔ اللہ ایک ہے، جو لوگ یہ کہیں گے ان کے لیے سمجھانا آسان ہے۔ اب یہ کرسچنس یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے مگر وہ تین سے مل کے بنا ہے۔ اللہ تو ایک ہے مگر وہ تین سے مل کے بنا ہے۔ کون؟ جیسس، میری اور روح القدس، یہ تین مل کر کے خدا بنتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب تین سے مل کے خدا بنے ہیں تو تنہا کوئی خدا نہیں ہے، تنہا کوئی خدا نہیں ہے۔ میری خود خدا نہیں ہے، جیسس خدا نہیں ہے، اور روح خدا نہیں ہے تنہا۔ یہ تینوں ملیں گے تو خدا بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اپنے خدا بننے میں دوسرے کا محتاج ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس کو سمجھانے میں ہی پریشان ہو گئے۔ بات وہیں آ گئی ہے کہ جیسس ایک انسان ہے، ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میریکلی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن باقاعدہ ان کی نانی ہیں، ان کے نانا ہیں، ان کی ماں کو ان کے خالہ اور خالو نے پالا ہے۔ تو وہ ایک انسانوں جیسے ہیں۔ اور کیا انسان جسے تمام طرح کی ضرورتیں پیش آتی ہوں وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جو مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہو، جو کھانے پینے کا محتاج ہو، جو اپنی زندگی کے لیے سانسوں کا محتاج ہو، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسلام ورسز ٹرائنیٹی، جب یہاں اللہ کا تصور، بلکہ وہیں یہ تضاد، یہ کنٹراڈکشن تو وہیں پیدا ہو گیا کہ بائبل کیا کہتی ہے؟ اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد ان کے جو پاپس ہیں انہوں نے اس میں ٹرائنیٹی پیدا کر دی، تثلیث، تو وہ وہیں دقت پیدا ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے انویائیوں میں، اور چرچ کے جو ذمہ داران ہیں، جو پریئر کرانے والے ہیں، جو فادر ہیں، جو پوپ اور پادری ہیں، ان کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ تو یہ اتنا ہلا ڈلا اور اتنا کمزور اسٹرکچر ہے کہ جس پر وہ لوگ بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح تعارف نہیں مل رہا ہے۔ ایک طرف دعویٰ یہ کہ اللہ ایک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا دعویٰ یہ کہ تین مل کر کے ایک اللہ ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ناستکتا اور کمیونزم اور دہریت، اللہ کا انکار اس لیے پیدا ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اسی طرح سے جو تصور یہاں ہمارے ملک کے اندر جو مذہب ہے، یہاں تو بھائی ہر چلتا پھرتا شخص بھگوان ہو جاتا ہے۔ کوئی میل سے پیدا ہے، کوئی کیچڑ سے پیدا ہے، کوئی کاہے سے پیدا ہے، کوئی کاہے سے پیدا ہے۔ اس طرح کی چیزیں، کس کا سر کس کے لگا دیا گیا ہے، اور کون کس عورت کو بھگا کے لے گیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی دیانتدار شخص، کوئی باشعور اور کوئی عقل والا شخص اس کے اوپر جب ادھین کرنے بیٹھے گا تو دل کیا بولے گا اس کا؟ فوراً بھاگ کھڑا ہوگا وہ کہ ایسے خداؤں سے باز آئے ہم، ایسے خداؤں کی عبادت سے اور ان کی وندنا اور آرادھنا اور پوجا سے ہم باز آئے۔ تو یہ اس کے علاوہ جیوز کے یہاں، ان کے یہاں بھی دعویٰ یہ کہ اللہ ایک ہے، دعویٰ زمین پر یہی کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے بعد ان کے یہاں بھی پرتھا در پرتھا، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اسی طرح سے آپ جینیوں کے یہاں چلے جائیں، وہاں بھی افراد کی پرستش، تیرتھانکوں کی، یا ان میں جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کی پرستش ہے۔ بدھسٹوں کے یہاں بھی
بودھ حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ وہ ہم عقل اور شعور، وویک اور بدھی کی پوجا کرتے ہیں، ان کے یہاں شخصی طور پر کوئی پوجا نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ استوپ وہ استوپ یہ سب پرستش ہو رہی کہ نہیں؟ تو پتھروں کی پوجا، بے جان چیزوں کی پوجا اور پرستش، ان کو معبود سمجھنا، ان کو خدا اور بھگوان قرار دینا، ان کو قادر مطلق کہنا، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت کی نئی پیڑھی جو خاص طور سے فلسفی میں بہت بلیو کرتی ہے، اس کے لیے یہ سب چیزیں بہت مشکل پیدا کر رہی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے حالات آپ کے بھی ٹھیک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کم لوگوں کو رو کر کے گڑ گڑا کر کے مانگتا دیکھیں گے، جالیوں میں چپٹ کر کے روتے ہوئے زیادہ آپ کو دکھ جائیں گے۔ حالات ہمارے بھی ٹھیک نہیں ہیں، مسجدوں سے زیادہ میلوں میں بھیڑ ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام پر چڑھاوے اور خرچے زیادہ ہیں، تو دامن ادھر بھی پاک صاف نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ ایک ہے، اور اس پر اگر ذرا سا بھی گیان اور ذرا سی بھی معرفت حاصل کر لی جائے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد بہکاوے کے حالات نہیں ہیں۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ خداؤں کا صحیح تعارف موجود نہیں۔ اب بتائیے جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کے اوپر بہرحال الحاد کی تلوار لٹکی ہے، کہ جو لوگ ایک ایسے شخص کو جو عرصہ قبل انتقال کر گیا ہے، جسے لوگ کاندھوں پر اٹھا کر کے اور دفن کرنے لے گئے تھے، اور وہ اندر پہنچتے ہی اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برابر آ گیا، وہ آپ کی فریاد سنتا ہے، آپ کے کام بناتا ہے، آپ کی بگڑی بناتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ ایک مر جانے والے شخص کو آپ وہ اختیارات دے دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہیں سے الحاد پیدا ہوتا ہے، یہیں سے کمیونزم پیدا ہوتا ہے، یہیں سے ناستکتا پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے اللہ ایک ہے، اس کے سوا اس کائنات میں کسی کی نہیں چلتی۔ اس پر قرآن کریم نے خود ایک جگہ استدلال کیا ہے، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی آیت، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ مطلب قرآن اتنی صاف ستھری اور اتنی عام فہم مثال دیتا ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا دوسرا اور بھی کوئی معبود ہوتا تو کب کا یہ پورا عالم، پورا جہان، پوری کائنات، پورا یونیورس تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ بات سمجھ رہے؟ آپ ایک پارٹی نہیں چلا سکتے دو ادھیکش رکھ کے، چھوٹی سی ایک پارٹی نہیں چلا سکتے، ایک انجمن نہیں چلا سکتے، ایک آرگنائزیشن نہیں چلا سکتے، ایک مسجد کا نظام دو متولی رکھ کے نہیں آپ چلا پائیں گے۔ اور یہ اتنی بڑی کائنات جس میں کربوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سیکشنز ہیں، تو وہاں تو آئے دن اختلافات ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ آج دھوپ نکلے گی، دوسرا کہتا نہیں میں نے سائن کر دیے پہلے ہی سائن کر دیے ہیں کہ آج دھوپ نہیں نکلے گی۔ تو یہ تو ایک معمولی بات ہے، بتائیے کتنی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ آج ٹمپریچر اتنا رہے گا، غلہ اس بار زمین اتنا اگائے گی، یعنی ایک دن میں لاکھوں اختلافات ہو جاتے۔ کتنی دیر چلتا ہے یہ؟ اور اگر آپ یہ فرمائیں اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مشورے سے کر لیں، مشورے سے کر لیا کریں، تو جو مشورے کا محتاج ہو، یعنی دوسرے سے ویریفیکیشن اور جسٹیفیکیشن چاہتا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیشہ قادر مطلق ہوتا ہے، اور اسی کو قرآن کریم کی اگلی آیت نے کہا لا یسأل عما یفعل، کہ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے جس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے دیکھیں آپ ہر جگہ آپ کو قرآن کریم کے ہر چیپٹر میں، ہر رکوع میں، ہر سورت میں یہ مضمون آپ کو ملے گا۔ کوئی بھی پارہ شروع کریں گے وہ شاید اسی سے شروع ہو۔ تو یہ مسئلہ تھا بہت بڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثبوت کا مسئلہ تھا۔ اب بھائی اگر صرف جہالت کی بحث ہو تو آدمی کہہ دے میں
معاذ اللہ حاکم بدعین اللہ کو نہیں مانتا، جو یہ کہہ دے اسے منوانے کی ضرورت ہے نہیں، اور نہ وہ شخص یا پھر وہ دلائل کی دنیا میں آئے، دلائل کی دنیا میں یعنی ثبوتوں کی بنیاد پر وہ ثابت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا یہ کائنات کہاں سے آئی ہے، یہ پوری جو کائنات یونیورس ہے کنٹینجنٹ ہے کہ نہیں ہے، جس کنٹینجنٹ کو بہت زیادہ تلاش کیا گیا، جس لفظ کو بڑی شہرت ملی، یعنی یہ ممکن الوجود ہے، یہ پیدا ہوئی ہے کہ نہیں پیدا ہوئی ہے، اگر یہ پیدا ہوئی ہے تو پیدا کرنے والا چاہیے ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس کائنات کو اس والی کائنات نے پیدا کیا ہے، اس یونیورس کو اس نے پیدا کیا ہے، اس کو اس نے پیدا کیا ہے، تو یہی انفینٹ ریگریس جسے کہتے ہیں تسلسل علل، کہیں پہ تو جا کے رکو گے، کسی ایک نے تو شروعات کی ہوگی پیدا کرنے کی، جہاں پہ آغاز ہوگا اسی کا نام خدا ہے۔ تو یہ بہت گہرے قسم کے دلائل ہیں، اتنا پڑھا لکھا آدمی جو شاعری کرتا ہے، وہ انگریزی بولتا ہے، انگریزی لکھتا ہے، وہ تلاش کر رہا تھا کہ یہ اصطلاحات کہاں سے آئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اصطلاحات بہت پرانی ہیں، آج کی نہیں ہے، یہ دہریت آج کی نہیں ہے، تابعین نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے، ائمہ نے بڑا کام کیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت حجت ہوئی ہے دہریوں کی۔ ایک بار تو دہریے باقاعدہ حملے کی نیت سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے، بھیڑ لگی، گھیر لیا باقاعدہ، بلکہ واقعہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ باقاعدہ ہتھیاروں سے لیس تھے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ہیئت بنائی جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، کچھ سوچ رہے ہوں، تو بہت دیر تک سوچتے رہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، ایک چیز سوچ رہا ہوں، بڑی عجیب ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک جہاز فلاں جگہ سے چلا آیا، آ کر کے اس نے بندرگاہ کے اوپر سامان اتارا اور اس کے بعد پھر واپس ہو گیا، اور نہ اس کو کوئی چلانے والا تھا، نہ اس کا کوئی کپتان تھا، نہ اس کی کوئی ٹیم تھی، وہ اپنے آپ آیا اور اپنے آپ اس طرح سے سامان اتار کے چلا گیا۔ تو کہنے لگے آپ بھی بیوقوفوں والی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کیسے چل سکتا ہے کوئی جہاز؟ حالانکہ آج تو یہ کہا بھی جا سکتا ہے کمپیوٹرائز ہو، لیکن یہ آج سے جب 1300 سال پرانی بات ہے، تو اس طرح کا سوال و جواب۔ تو کہا کہ جب ایک کشتی پانی کے اوپر بغیر کسی نظام کے اور چلانے والے کے نہیں چل سکتی، یہ اتنا بڑا کرہ جو زمین کے اوپر موجود ہے، جو زمین کے اوپر تیر رہا ہے، اس کو چلانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بہرحال یہ میں اس طرح نقل کر رہا ہوں، اتنی باوقار ہستی، پوری صدی کی عظیم المرتبت اور زیرک ہستی، انہوں نے اپنے انداز سے سمجھایا ہوگا، سب نے ہتھیار ڈال دیے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا خدا کو کیسے پہچانا؟ فرماتے ہیں میں نے اس شہتوت کے درخت سے پہچانا ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کے اندر بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن پر غور کر کے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ باقاعدہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے درخت پیدا کیے، کچھ بیلدار ہیں کچھ کھڑے ہیں۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا نُكُلُهُ، اس میں بھی کہا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں بھی نشانیاں ہیں اللہ کو پہچاننے کی۔ تو قرآن کریم تو بھرا پڑا ہے اس طرح کی گفتگو سے۔ ہمارے نوجوان نے قرآن تلفظ پروننسیشن تک نہیں سیکھا، سمجھنا دور کی بات ہے، پھر اس پہ غور کرنا دور کی بات ہے۔ تو اس طرح تو دہریت گھروں میں آئی جائے گی، ناستکتا گھروں کے اندر پہنچے گی۔ تو کیسے پہچانا؟ شہتوت کے درخت سے۔ انہوں نے کہا کہ اسی شہتوت سے شہد کی مکھی چوس کر کے لے جاتی ہے اور اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے، اسی پتے کو ایک کیڑا کھاتا ہے جو سلک وارم کہلاتا ہے، کرم، وہ کھاتا ہے، تو وہ جب اگلتا ہے تو اس سے ریشم بن جاتا ہے۔ اسی شہتوت اور اس کے پتے کو ہرن کھاتی ہے تو اس کے پیٹ سے نافع نکلتا ہے مشک کا، اور اسی کو بکری اور بھینس جب کھاتی ہے تو وہ مینگنیاں کرتی ہے۔ درخت ایک ہے، چیز ایک ہے، اور جانوروں کے پیٹ میں جا کر کے اور اس کے بعد نتائج الگ الگ ہیں۔ یہ تبدیلی کون پیدا کرتا ہے؟
اس کے لیے کسی بڑی ہستی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ موٹے موٹے دلائل ہیں کہ اگر آپ باقاعدہ فنی اعتبار سے دیکھیے، مکالمہ اور مناظرہ جو ہوتا ہے اس کے شرائط پہلے طے ہوتے ہیں کہ دیکھیے جیسے ڈز گاڈ ایگزسٹ، اگر اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا خدا موجود ہے، تو اب بات صرف اس پہ ہی ہونی چاہیے۔ اسی لیے دیکھیے جو تیاری کر کے آیا تھا وہ اسی عنوان پہ تھا، اور باقی ادھر ادھر بھاگ دوڑ چل رہی تھی۔ بہرحال میں ان سب چیزوں کو نہیں جانتا، نہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے دلوں سے جو خدا دور ہے، آپ کے ایمان سے، آپ کے تعارف سے خدا دور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم کبھی بھی جمعے کی دعا میں یہ الفاظ نہیں بھولتے کہ اے اللہ اپنی معرفت اور پہچان عنایت کر دیجیے۔ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، چیزیں آٹومیٹک سیٹ ہو جائیں، آپ کے قدم ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے۔ وہی اولیاء اللہ کو جو چیز حاصل ہوتی ہے، جو وہ حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، اور ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں۔ یہی ہے معرفت کا مقام۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آپ پہچان لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناسائی اور معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی، تو اس کے بعد چیزیں گڑبڑ نہیں کریں گی، پھر آپ کو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف نظر آئے گا۔ بتائیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہ بات آپ کو کیسا لگ رہا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ارے یہ تو بیوقوفی کی بات ہے، لیکن جب معرفت حاصل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو پھر ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جستجو کی جا سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ہمارے یہاں تو نظام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک پل اور ایک سانس کے لیے بھولا ہی نہ جائے، یہ معرفت۔ آپ تمام دعائیں دیکھ لیجیے، پورا جو دن ہے آپ کا دن چریا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا ہے، جو نظام الاوقات تشکیل دیا ہے، اور اس کے بیچ میں جو کچھ آپ کو بولنا پڑھنا ہوتا ہے، وہ سب کچھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف یہ ہے۔ گھر سے قدم رکھیں گے، گھر کے اندر داخل ہوں گے، کھانے بیٹھیں گے، کھا کر کے اٹھیں گے، آپ سوئیں گے، اور جب آپ سو کر کے اٹھیں گے یا اسی طرح بازار جائیں گے، کاروبار کریں گے، قرض دیں گے، قرض واپس لیں گے، جوتے پہنیں گے، کپڑے پہنیں گے، کچھ بھی کریں گے، اس وقت کی دعائیں موجود ہیں، اور وہ دعائیں صرف آپ کو کیا سکھلاتی ہیں؟ سمرپن سکھلاتی ہیں، ڈیڈیکیشن سکھلاتی ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمرپت ہوا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا خلا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو ویوز اور نظریے ہم کو عنایت کیے تھے، وہ کہیں نہ کہیں ہم سے کھو گئے ہیں، اور ہم بھی انہی دہریوں اور خدا بیزار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کی راہ پہ چل نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان تمام چیزوں کو غور کے ساتھ سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حالانکہ یہ خبر بری ہی نہیں ہے، نری یہ خبر بری نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ اپنے اپنے مذہب میں، اپنے اپنے خداؤں میں آج تک بلیو کرتے ہیں، یہ دھیرے سے پہلے ناستک ہی ہوں گے، ادھر سے جب بیزار ہوں گے، اس لیے کہ یہ نیوٹرل کنڈیشن۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی عقل کو، چونکہ اپنی عقل کو معیار بنا رہے ہیں، اپنی عقل کو انہوں نے کسوٹی اور کرائٹیریا بنایا ہے چیزوں کو پرکھنے کا، تو پھر عقل کے سب سے زیادہ قریب اسلام ہے۔ اس لیے اس کنورژن کی بات کی جا رہی، 2043 تک، 2050 تک دنیا کا سب سے بڑا ملک، دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن اسلام ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس کا امکان یہ، حالانکہ وہ اس کو ایک بدنامی کی طرح کہ ان کے یہاں بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ بتائیے 40 سال تک ایک شخص پادری ہے چرچ میں، اور اس کے بعد جب وہ قرآن کو ذرا سا غور سے پڑھتا ہے تو کھٹ سے وہ جو کرسچینٹی کی تبلیغ کرتا تھا، وہ کھٹ سے ایک دم اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ابھی مہینہ بھر پہلے کی خبر ہے، پڑھی ہوگی آپ نے۔ تو یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، کوئی گیا نہیں تھا اس کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا تعارف، اپنی پہچان، اپنی شناخت عنایت فرما دے، ہمارے دلوں میں بھی اپنا گھر بنا لے، اور ہمارے گھروں کو بھی، ہمارے دلوں کو بھی اپنا مسکن بنا لے، اپنی محبت اور اپنی معرفت کا مزہ عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله